بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلاوت قرآن پاک کے لیے جناب ممبران ریاست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. جی آج کی اس میٹنگ کا آغاز قرآن پاک سے رابط سے ہوا. تو آج میں ویلکم کرتا ہوں جناب کمشنر ماجد چودھری صاحب آئیہ اور اسسٹنٹ کمشنر رانا ارمان صاحب. ویلکم ٹو GCCI. آج کی اس تقریب کا مقصد ڈسپیوٹ ٹیکس معاملات کے متعلق یہ ریویو دیں گے، سوال و جواب ہوں گے اور تجویزات ہوں گے. تو میں بلا تخیر جناب کمشنر ماجد چودھری صاحب سے کہوں گا وہ تجویزات اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ اور آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو پریزنٹیشن کو سمپل رکھیں تاکہ کوشچن اینڈ آنسر اس میں زیادہ ٹائم لگ سکے. حکومت کا مقصد تو اس کو انٹروڈیوس کرنے کا یہ تھا کہ روٹین میں یہ ہوتا تھا کہ ایک ٹیکس آفیسر اور ٹیکس پیئر کے آپس میں اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا تھا تو وہ اپنی سسپینڈ آرڈر کمپلیٹ کرتا تھا اور اس کے اگینسٹ ٹیکس پیئر جو ہے وہ کمشنر پیر کے پاس چلا جاتا تھا یا ٹیکس کی ریشو کے حساب سے ٹریبونل چلا جاتا تھا اور اس کے بعد کسی کے بھی حق میں لا فیصلہ ہوتا تھا تو ہائی کورٹ چلا جاتا تھا اور پھر آگے سپریم کورٹ تک بھی جاتے. تو اب اس دفعہ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک میکنزم بنا دیتے ہیں جو کہ نیوٹرل ہوگا. تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ صرف ٹیکس آفیسر کی بات سنی جائے گی یا صرف ٹیکس پیئر کی بات سنی جائے گی، بلکہ نیوٹرل ایک میکنزم بنا دیتے ہیں. اور اگر ان لوگوں کو لگے کہ یہ ان کو سوٹ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے لیے ایکچولی اس کے پیچھے سوچ تھی. تو اس کے لیے آرڈیننس میں جگہ ہے. پھر اس کو آگے چلتے ہیں ایسا میں ایکسپلین کرتا ہوں اس کے بیسک فیچرز اور پھر بعد میں ہم ڈسکس بھی کر لیتے ہیں. جی آگے چلتے. اچھا یہ انکم ٹیکس آرڈیننس میں بھی سیکشن آیا ہے 47 میں سوری 134 سے سیلز ٹیکس میں بھی آیا ہے اور فیڈرل ایکسائز میں بھی. تو کوئی بھی ٹیکس پیئر وہ انکم ٹیکس سے اگر ایگریڈ ہے سیلز ٹیکس یا فیڈرل ایکسائز تینوں قسم کے ہم سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں لیکن انکم ٹیکس سیل تک جانا ہے. اگر وہ ایگریڈ ہے تو وہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی جو ہے اس میں وہ اپلائی کر سکتا ہے. یہ FDR خود بھی اپلائی کر سکتا ہے یعنی کہ ہم لوگ بھی آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ سیکشن اویلیبل ہے تینوں کی. تو اس سے آگے دیکھیں آگے چلیں. اچھا اس میں جو ایک چیز ہے وہ ہو سکتا ہے کہ سارا گجرانوالہ چیمبر میں اپلیکیبل نہ ہوئی ہے کہ اس کی جو منیمم لمٹ ہے وہ 50 ملین ہے 5 کروڑ. اس کا مطلب ہے کہ جو ڈسپیوٹ 5 کروڑ سے نیچے ہے وہ ADR سے نہیں جا سکتا. یہ ایک لمٹ ہے جو کہ میں لاسٹ ٹائم بھی ٹیکس بار سے بات ہوئی لاہور چیمبر میں بات ہوئی تو ان لوگوں نے بات کی تھی کہ اس لمٹ کو اور بھی نیچے کر دیں. ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو جس کا 30 ملین پہ ہے 20 ملین پہ ہے وہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں لیٹیگیشن میں نہیں جانا چاہتا، میرا کاسٹ زیادہ آئے گی، وکیل کی فیس ہوگی، اپیل فی ہوگی، تو اور ادر وائز ٹریولنگ کاسٹ بھی ہوتی ہے. جس نے لاہور جانا ہے ٹریول میں جانا ہے اس کی بھی کاسٹ ہے. تو یہ باہر فی الحال آپ لوگ ابھی تک اس بجٹ میں شاید یہ بات کریں گے کہ ابھی تک تو 50 ملین ہی ہے 5 کروڑ تک. اگر کوئی آپ کا ریفنڈ کا ایشو ہے یا ٹیکس کا ایشو ہے جس میں انکم ٹیکس بھی ہے سیلز ٹیکس بھی ہے تو آپ ADRC کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. صرف ان چیزوں میں جو پینلٹی بھی شامل ہے اور سرچارج بھی شامل ہے جو کہ 50 ملین سے اوپر ہوگا. فی الحال آپ ذہن میں رکھنا ہے 5 کروڑ کی ایک ایسی میجرمنٹ کرائٹیریا ہے کہ اس سے آپ کے اوپر اتنا یا اس سے اوپر کیا پڑتا ہے. آگے چلیے. جہاں
जहाँ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो गई, FIR हो गई या लोग अरेस्ट हो गए, उस सूरत में ADRC नहीं हो सके। ये सिर्फ हुआ जहाँ सिविल लाइबिलिटी है, और हमारे को 99% 8% केस में सिविल लाइबिलिटी ही होती है। क्रिमिनल बहुत थोड़े केस होते हैं लेकिन थोड़े, तो उन केसेस में आप ADRC अप्लाई नहीं कर सकते। जी आप अच्छा, एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है। ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज वो हैं जो कि एक एक्ट है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज की, और ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ये लोग एनरोल्ड हैं। उस स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, चाहे वो 1 मिलियन का उसका टैक्स हो या 100 मिलियन का टैक्स हो, उन्होंने ADRC में जाना ही जाना है। गवर्नमेंट ने सिर्फ किया इसलिए है ताकि लिटिगेशन रिड्यूस हो। मतलब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज कैपको SOE जो गुजरावाला इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन, इनके बिलियंस के टैक्स के डिस्प्यूट थे एंड लार्ज सेक्टर ऑफ लाहौर, तो इनके लिए कंपल्सरी कर दिया कि ये कमिश्नर अपील ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, ये पहले ADRC में अपना केस कंप्लीट करेंगे और वहां से जो फैसला होगा, अगर वो डिस्प्यूट होगा फिर वो आगे जाएंगे। तो ये काफी सक्सेसफुल रहा। लेस्को जो है लाहौर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन है, ये था, और बहुत सारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, उन सब ने फिर ट्रिब्यूनल की बजाय वो ADRC में गए। और मुझे कुछ दिन पहले कैप्को के लोग आए हुए थे, तो बड़े खुश थे, कहते बिलियंस के हमारे जो टैक्स रिलेटेड इशूज थे वो हमने ADRC में सेटल कर दिए। कुछ उन्होंने कहा कि हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया कि लिटिगेशन ना करनी पड़े, और कुछ बैंक ने मार लिया जिसमें वो समझते हैं कि ठीक था। तो ये बड़ा सक्सेसफुल रहा उनके लिए। लेकिन ये नॉर्मल टैक्स पेयर अगर है, वो उसने 50 मिलियन से ऊपर है ना, वो SOE में शामिल नहीं होगा। ये आगे चलिएगा। अच्छा, ये SOE की डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट की, आगे चलिएगा। अच्छा, अब जब आपने अप्लाई करना है तो फॉर्म होगा, फॉर्म में क्या होगा, आपका नाम क्या है, टैक्स पेयर NTN क्या है, रेवेन्यू कितना इन्वॉल्व है, टैक्स ईयर कौन सा है, वो सारी एप्लीकेशन में हमने लिखनी है। तो यार लॉयर होगा आपका वो लिख देगा, लेकिन वो आपकी रिक्वायरमेंट है, और आपने उसमें लिखना है कि इसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलती। क्रिमिनल प्रोसीडिंग होता तो आप ऑटोमेटिकली आप इसमें से बाहर निकल जाएंगे, क्रिमिनल पे ये एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आप लोग कहीं ऑलरेडी हाई कोर्ट में है, ट्रिब्यूनल में है, तो फिर आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। तो मैंने अगर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जाना है तो फिर आपने वो अपनी जो लिटिगेशन विड्रॉ करनी है। अगर FBR लिटिगेशन में वो भी विड्रॉ करेगा, अगर टैक्स का लिटिगेशन में वो भी विड्रॉ करेगा। मकसद ये है कि सारे क्लीन हैंड के साथ कमेटी में आएंगे और सारी लिटिगेशन खत्म करके जाएंगे। उसमें एक क्वेश्चन अराइज होता सारे कि ना मेरे खिलाफ फैसला होगा, मैं लिटिगेशन में था, तो आपके पास ऑप्शन है। आप समझते हैं कि लिटिगेशन में मेरे पास चांस ज़्यादा है, आप ADRC में बेशक लाए, आप कंपल्शन नहीं। ये आपने देखना है कि लिटिगेशन में लगता है केस वीक है या लंबा बहुत हो जाएगा। जैसे मुझे कैप्को वाले बताते थे, सर हम शायद जीत तो जाते लेकिन 3-4 सालों में, क्योंकि अगर महकमे से ट्रिब्यूनल में जीत रहे तो उसे हाई कोर्ट आ जाना था, हाई कोर्ट से जब वो सुप्रीम कोर्ट चला जाना था, तो उसने 10 साल गुजर जाने हमारे केस में, तो बेहतर है कि हम यही फैसला कर लें। तो ये आपने सोचना है कि आपका कितना चांस है, और चांस के अलावा टाइम लिमिटेशन कितनी है कि आपके पैसे फंसे रहेंगे और आप लिटिगेशन में भी देंगे, वकीलों में भी देंगे। तो ये आपने फैसला करना है कि आपको क्या सूट करता है, कि आप लिटिगेशन विड्रॉ कर लें और ADRC में चले जाएं, या आप समझते हैं कि नहीं ADRC में हमें फायदा नहीं है तो फिर लिटिगेशन कंटिन्यू करें। कंपल्शन नहीं है कि आपने जरूर जाए। 12 लोग चाह रहे हैं, मैं आपको डेटा भी दिखाता हूँ। ये आगे चलिएगा। अच्छा, अब ये ADRC बनाएगा कौन? तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक जो इसको हेड करेगा वो हाई कोर्ट का जज होगा, रिटायर्ड है, वो न्यूट्रल होगा, नायरा अच्छे बैकग्राउंड से आया होगा, उसने बेशुमार फैसले किए होंगे, तो ये नहीं होगा वो बायस होगा। और वो भी एक नहीं है, पैनल है, जिसमें से कोई एक जज FBR नॉमिनेट कर लेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, जिसमें शायद मीर साहब हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि रिटायर हो गए, रिजाइन करके, तो वो FBR में उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, वो एक हेड होता है, यानी जो हेड वो करेगा। उसके बाद 2 मेंबर और होते हैं उसके। एक मेंबर होगा जो रेलिवेंट चीफ कमिश्नर होगा, वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा। मतलब अगर आप गुजरावाला में आप 50 मिलियन से ऊपर है और आप अप्लाई कर लेते हैं कि मैं ADRC में जाना चाहता हूँ, तो एक जो उसको हेड करेगा वो हाई कोर्ट का एक जज होगा,
اور ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ اس کے ممبر ہو جائیں گے. لیکن جو تیسرا ممبر ہوگا اس کو ٹیکس پیئر کو نامینیٹ کرے گا, اور وہ وکیل بھی ہو سکتا ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہو سکتا ہے, اے سی اے میں بھی ہو سکتا ہے. وہ چارٹرڈ ٹیکس پیئر کہے گا کہ یہ میرا بند ہے. مثلا آپ گجرا والا سے چاہیں کسی کمپنی کو نامینیٹ کرنا, تو ایک لسٹ ہے آپ کے پاس کافی لوگ, اس میں سے آپ کہیں گے کہ مجھے یہ بندہ میرا نامینیٹ کرنا. تو جیسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, اچھی کمپنی سے ہیں, آنریبل ہے سارے, بگ فور جس کو ہم کہتے ہیں, کے پی ایم جی سے ہیں, فرگوسن سے ہیں, اس کے علاوہ فورٹ روڈ سے ہیں, اور بہت اچھے لوگ ہیں. ان میں سے وہ آپ کا بندہ ہوگا. اس لیے یہ نہیں ہوگا کہ جناب یہ سارے تو ملے ہوئے تھے, میرے خلاف فیصلہ ہو گیا. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آپ کو ریپرزینٹ کرے گا, اور آپ خود بھی جا سکتے ہیں اس کے ساتھ, اور آپ کو ریپرزینٹ کرے گا. تو میں نے ابھی جو جتنی ہوگی ایک سال کے اندر, میجورٹی میں لائرس کی جگہ ٹیکس پیئرز نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو ہی زیادہ ووٹ کیے, جو بھی ریزن تھی. میجورٹی میں وکیل بھی کچھ کیے ہیں, لیکن سی اے بھی کیے ہیں, اور ایک چیف منسٹر ہوگا, ایک ہائی کورٹ کا جج ہوگا. تو یہ کمیٹی کی کانسٹیٹیوشن ہے. تو آپ اس لیے یہ نہیں ہوگا آپ کی ریپرزینٹیشن ہونی نہیں ہے, وہ سی اے 100% آپ کے کیس کو ریپرزینٹ کرے گا, وہ آپ ہی کا بندہ ہوگا. لیکن وہ ایک لسٹ میں سے لیں گے, اور اچھی ہوتی ہے, ٹاپ ہوتی ہے, اور اس کی فی بھی بہت تھوڑی ہے. جج کو شاید 5 لاکھ ملتی ہے, اور 2.5 لاکھ ہے, بہت تھوڑی فی ہے. یہ بھی نہیں کہ بہت ہائی کاسٹ ہوگی, ایسی کاسٹ بہت تھوڑی منیمم کاسٹ ہے. تو اگر آپ چاہیں تو آئی اے ایس کا ریٹائرڈ افسر بھی آپ لے سکتے ہیں. جیسے ہمارے مسعود باجوہ صاحب بھی ہوتے تھے, وہ ریٹائر ہو گئے, اور بھی بہت سارے لوگ. اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو بھی نامینیٹ اپنی طرف سے کر سکتے ہیں. کمپلشن نہیں ہے کہ آپ نے سی اے وکیل ہی کرنا, اس کو بھی کر سکتے ہیں. یا چیمبر کا, ہمارے چیمبر کا کوئی بزنس مین ہوا, اس کو بھی کر سکتے ہیں, سر کو بھی کر سکتے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب کو بھی کر سکتے ہیں, جنرل سیکرٹری صاحب بھی کر سکتے ہیں, یا کسی بھی ریپیوٹیبل چیمبر کا آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. یا آپ کی انڈیپینڈنس ہے, اتنی بڑی آپ کو وہ دے دیا گیا کہتے ہیں کہ سینیریو, کہ آپ کسی کو بھی کر سکتے ہیں. وکیل ہے, سی اے ہے, اس کے علاوہ ریٹائرڈ افسر ہے, یا چیمبر کا تو بندہ, کوئی بندہ آپ کر سکتے ہیں اپنی طرف سے. یا ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہے, لیٹ سے سل کا ریاض والوں کا ایشو ہے, ان کا پریزیڈنٹ کر دیں جو آپ کمپلیٹ کر دیں. تو ایک کافی بڑا انہوں نے نا اسکوپ دے دیا ان کو. تو یہ ٹیکس پیئر کی جو کمپلینٹ تھی, میری سنی نہیں جاتی, ساتھ ملے میں وہ یہاں کاؤنٹر ہو جاتی ہے. تو چارٹرڈ اکاؤنٹر کو چکر دینا آسان نہیں ہے, وہ ظاہر بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, ایون آئی آر ایس کا اسٹاف. اور پھر جو جج ہوتا ہے, وہ نیوٹرل ہوتا ہے, اس کو کیا لگے کہ یہ محکمے کے ہاتھ میں ہونا ہے, وہ جو صحیح بات ہے وہی کرے گا. تو ہائی کورٹ کا جج ریٹائر ہوا, ظاہر ہوا, ہزاروں کیس کر کے آیا. یہ بہت اچھی چیز ہے. اچھا آگے چلیے. اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوگا, یہ اپلائی کر دیں گے تو کمیٹی بن جائے گی, اور ایف پی اگر ود ان 15 ڈیز وہ کمیٹی بنا دیں گے. اگر کمیٹی 15 ڈیز میں نہیں بنتی, اس کی ایک وجہ ہوتی ہے ٹیکس پہ کاغذ دینا ہے. مثلاً جب آپ لوگ اپلائی کر دیں گے تو آپ کا کام ہے کہ آپ نے یہ سرٹیفکیٹ دینا ہے کہ میں نے ہر قسم کی لیٹیگیشن وڈرا کر لی. اگر آپ سرٹیفکیٹ نہیں دیتے تو پھر وہ 15 ڈیز میں نہیں بنائے گا, یا پھر شاید مہینہ لگ جائے. لیکن جب وہ بنا دے گا, ایک ہائی کورٹ کا جج, ایک نامینیٹڈ ممبر آپ کا, اور ایک چیف منسٹر, تو پھر اس کمیٹی نے ود ان 45 ڈیز فیصلہ کر دینا. اور کسی وجہ سے 45 دن میں کوئی بیماری آ جائے, کوئی اور مسئلہ ہو جائے, تو پھر وہ 15 دن ایکسٹینڈ کر سکتے. لیکن 60 دن کے اندر, یعنی 2 مہینے کے اندر اس کا ہر قیمت کا فیصلہ اس نے کرنا ہے. اگر نہیں کرے گا کمیٹی ڈراپ ہو جائے گی. میں نے جو اپنا ایکسپیرینس دیکھا ہے کہ ہفتے میں ہی فیصلہ ہو جاتا ہے, کیونکہ کلیئر ہوتا ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایک دن آگے سے بیٹھتا ہے, جج صاحب ان کا تجربہ ہوتا ہے. 2 پیشیوں پہ نارملی میں نے دیکھا ہے 10ویں دن فیصلہ ہو جاتا ہے. اور اس کے اگر ٹیکس پے کرنا, ٹیکس پے کر دیتا ہے, اگر نکلتا ہے ریفنڈ ہو جاتا ہے. اور اس کی جو کمیٹی کی جو ریکمنڈیشن بائنڈنگ ہے دونوں کی, محکمے میں بھی ہے, ٹیکس پے پہ, پھر اس نے کہنا کہ ہمیں ماننی ہے بات. اگر اسے ماننی نہیں ہے تو کمیٹی میں کرنے کا ہے. اس لیے اسے پہلے سوچنا ٹیکس پے اور محکمے نے بھی کہ بھائی جب اگر فیصلہ ہوتا ہے تو مجھے ماننی پڑ گی. یہ ایک ایشو ہے. تو یہ ریکمنڈیشن اس پہ مینڈیٹری ہے. تو آگے چلیے. اچھا یہ میں نے کچھ ایک اپیل ہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے کی تھی, جس میں بڑی کمپنی تھی, تو اس کی لیٹیگیشن تھی ہائی کورٹ میں. وہ 20-22 بلین کا ٹیکس تھا, ہیوج ٹیکس جو ہائی کورٹ میں تھا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم ڈرتے رہیں گے. وہی بات میں نے کہا کہ ہائی کورٹ میں تھے کہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں. تو ہائی کورٹ پہ اس نے اپلیکیشن دے دی کہ میں اے ڈی آر سی میں جا رہا ہوں. اس نے اپنی اپلیکیشن کو ہائی کورٹ نے لکھ دیا کہ ٹھیک ہے اے ڈی آر سی میں جا رہے ہیں, تو اس کی ساری لیٹیگیشن یہ وڈرا کر رہے ہیں. لیکن اس نے لکھ دیا کہ اگر آپ بعد میں
ADRC کمیشن کے بعد فیصلے میں آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا دوبارہ ہائی کورٹ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپشن ہے, ایسا نہیں کہ لیکن فی الحال اس فیصلے کو مانے گا, لیکن ہائی کورٹ میں آ سکتا ہے, بہت جیسے بھی ہو جاتی ہے بات. لیکن اس کے بعد یہ میں زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا, 2 مہینے پرانی ہے, ADRC میں اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا, اور 20 بلین روپیز کا ریفنڈ تھا جو اس کے حق میں ہوا فیصلہ. تو پھر بینک میں صاحب نیگوشیشن کر کے ان کا اچھا تھوڑا تھوڑا ٹیکس ہوا, لیکن بعض کا ٹیکس پہ بہت فائدہ بھی ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نقصان یہ آگے. تو یہ ہائی کورٹ یہ ایک سیمپل میں نے بنایا جس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک چیئرمین ہے, ایک جج صاحب ہے, پھر 2 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, تو ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور ایک چیف منسٹر صاحب ہیں. یہ میں نے سیمپل کہیں سے لیا, FBR کی کمیٹی بنائی ہے. تو اس طرح آپ جب بھی اپلائی کریں گے 50 ملین سے اوپر ہے آپ کی کمیٹی بن جائے گی, لیکن وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ FBR آپ کو لیٹر لکھے گا کہ اچھا کہ آپ کمیٹی کی اپلیکیشن تو دے دیا, بتائیں کہ آپ کو نامینیٹ کس کو کر رہے ہیں, تو پھر آپ اپنا مشورہ کر لیں. چیمبر والے شاید کہیں کہ نہیں یار اپنا بندہ دیتے ہیں, یا فلاں CA کو دے دیتے ہیں, یا فلاں ریٹائرڈ افسر کو دے دیتے ہیں, یا فلاں وکیل کوئی آپ کی سوابتی ہے. تو یہ اس طرح کی کمیٹی کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. آگے چلیے. اچھا آگے چلیے, میں چارٹ دکھانا چاہ رہا ہوں. اچھا تو پیچھے واپس آئیے. اچھا تو 5 لاکھ ٹوٹل اس کی فی ہے. جج صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ یہ کتنے پیسے ہیں مجھے آپ لوگ دیتے ہیں, یہ تو میرے والد جانے کے, یہ پیسے بہت تھوڑے ہیں. ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی کو پیسے زیادہ دینے چاہیے, کم از کم 2 یا 3 ملین دینے. ٹیکس پہ نہ دیں, گورنمنٹ اپنے کھاتے سے پیسے بہت تھوڑے. ریمونریشن انسینٹیو ان کے لیے ایکچولی کمیٹی کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں ہے. جنہوں نے فیصلہ کرنا بلین کا 5 لاکھ روپیہ آپ کو دے رہے ہیں, ایک میں 3 لاکھ بھی ہے. یہ اماؤنٹ بہت بڑی ہے, لیکن آپ سے اس طرح ڈائریکٹلی تو نہیں ہے. اور ان کو DA بھی نہیں ملے گا, یہ بھی نہیں, یعنی کہ ٹریولنگ الاؤنس کوئی 10,000 پیٹرول سے وہ بھی نہیں ملتا. اماؤنٹ بہت بڑی ہے. اس پہ اس دفعہ بجٹ میں شاید FBR کہہ رہا ہے کہ ان کو جو کمیٹی کے ممبر ہیں ان کے لیے اماؤنٹ بڑھائیے. اماؤنٹ بہت تھوڑے پیسے ہیں, جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے, لیٹ سے 1 بلین کا بھی فیصلہ ہے, 500 ملین بھی ہے, 10 کروڑ بھی, 1 کروڑ بھی ہے, تو اس کو پیسے آپ کیا دیں, بہت تھوڑے. تو یہ نیوٹرل لوگ ہیں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے ان کو پیسے کی ایسی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن ریمونریشن دینی چاہیے تاکہ انسینٹیو تو رہے ہو آپ کی طرف سے جانے کا. وہ پہلے سے ہی بیچارے پیسے لگا رہے ہوتے ہیں. آگے چلیے دیکھیں, یہ آپ فگر میں دکھا رہا ہوں آپ نیکسٹ کہ 126 اپلیکیشنیں FBR کو ریسیو ہوئی, اس میں سے 96 میں ہم نے کمیٹی بنا دی. ٹھیک ہے, کچھ میں اس لیے کمیٹی نے بنائی کہ اس نے لیٹیگیشن میں ڈرا کی یا چیزیں پوری نہیں ہوئی. اس میں سے 281 بلین, میں بتا رہا 281 ارب روپیہ انوالو تھا, 281 بلین روپیز انوالو تھے. اس میں ADRC نے 52 کیسز میں 52 کیسز میں 96 میں سے 52 نے فیصلہ کر دیا. FBR کے فیور میں دیکھ لیں 23 بلین کو ٹیکس پیئر کے فیور دے دیں, 179 ارب روپیہ ٹیکس پیئر کو فیور ہوئی ہے, اور اب پینڈنگ 44 ہے. تو یہ ہیوج سکسیس ہے ٹیکس پیئر کے لیے. میں کل پرسوں چیک کیا تو ایک لمبی لائن ہے اپلیکیشن کی جو FBR میں پڑی ہے ٹیکس پیئر کی طرف سے, ہماری طرف سے, ٹیکس پیئر کی طرف سے, کہ ہم نے جانا ہے. دیکھیں 180 ارب روپیہ اس کے فیور میں ہو گیا, تو کیوں نہیں جائے گا. اس میں بتا رہا ہوں گیپکو کے بہت سارے کیس ہیں, ڈیسکو کے کیس ہیں, بڑی بڑی جو پبلک لمیٹڈ کمپنی ساری کی ساری ADRC میں چلی. مجھے تو نظر آ گیا کہ بڑا فائدہ, اور جج صاحب بھی نیوٹرل ہے, میرٹ پہ کر رہے ہیں. تو یہ دیکھ لیں کہ 23 بلین اور 179 کا فرق دیکھ لیں, یہ کم از کم 700 ٹائمز زیادہ اس کو مل گیا. تو اس کے ٹیکس پہ میں نے کل چیک کیا تو وہ ممبر صاحب بتا رہے تھے کہ لمبی لائن ہے ہمارے پاس اپلیکیشنز کی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹریبونل میں جانی نہیں ہے, ہم نے یہاں کرنا ہے, ADRC میں جانا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے ہمیں بھی, اور ہم بھی بڑی خوش دلی سے قبول کر رہے ہیں, کیونکہ نہ کرتے اگر FBR نہ مانے تو ADRC نہیں بن سکتی. لیکن 126 میں 96 بنی ہے, اس کا مطلب ہے FBR نے اوکے کیا ہے, اس لیے کہ ہم بھی لیٹیگیشن میں آگے نہیں جانا چاہتے. لیٹیگیشن کیا ہوگا کہ ہم اپنے وکیل کو فیس دیں, آپ کو بھی دیں گے, آپ کے خلاف فیصلہ آتا تو آپ آگے جائیں گے, میرے خلاف تو میں جاؤں گا. ملٹیپل لیٹیگیشن کا پروسیس ہے, اور جو آپ کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں ان کی ایک اپرچونیٹی کاسٹ بھی ہوتی ہے.
یہی پیسے اگر بینک میں ہوں گے، چلو آج ریٹ تھوڑا ہی ہے 5-6-7% آپ بھی ملتا ہی ہے، اب بھی مل ہی رہا ہوگا اسی پیسے، وہ پیسہ تو گورنمنٹ کے پاس ہے، گورنمنٹ کے جب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہوتا ہے گورنمنٹ وہ پیسوں کو آپ کو ریفنڈ نہیں دیتی، وہ تو اب 6% پہ سے آپ کو تو صرف اوریجنل اماؤنٹ آئی جو کہ ایکچولی 10 ملین ہے تو کم ہو گیا 7 ملین ہو گئی جس وقت آپ نے دیا تھا، آپ نے 25% کے حساب سے اس وقت جمع کرائی ہوگی، یہ آپ کے خلاف فیصلہ ہوا ہوگا. تو پریکٹیکلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ جو پینڈنگ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف بی آر کے پاس ریسورسز نہیں، وہ جج ہیں 3 اس وقت اور 2 کراچی میں ہیں، تو وہ ان کے پاس ٹائم نہیں اتنا ہوتا ہے وہ ساری کر سکیں، کیونکہ انہوں نے اپنے حساب سے دیکھا، وہ پینل میں بھی ہوتے ہیں نا، ان کو بلا کے وہ پھر اسی طرح چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی سارے نہیں مل رہے، تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں، وکیلوں کو کہتے ہیں دنیا آ جاؤ، چیمبر کو کہتے ہیں آپ اپنا مدد دیے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کہتے ہیں پیسے فیس بہت تھوڑی ہے، اماؤنٹ بہت زیادہ ہے، تو پریشر ہے، اتنی اس کی سکسیس اتنی زیادہ ہے کہ ہم لوگ جگہ جگہ جا کے سارے چیمبر میں بھی لائرس کو بتا رہے ہیں کہ اس کو اویل کریں، آپ کی لٹیگیشن بہت کم ہو جائے گی، کاسٹ بھی بڑی کم ہے، بہت کم کاسٹ، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. 180 ارب روپے کا فائدہ ٹیکس پیئر کو ہو گیا، یہ 180 ارب روپیہ ایکچولی لٹیگیشن میں نہیں گیا، یا گیا تھا ودرا ہو گیا، ہم بھی خوش کہ چلو 200 کیس ہو گیا ختم ہو گیا، آگے چلیے. تو اچھا یہ پھر اگلے لا تھے، پہلے لا یہ تھے کہ وہ بائنڈنگ نہیں ہوتا تھا، یا یہ لا ہوتا تھا کہ جی سارے چیف کمشنر کے بندے ہوتے تھے ہمارے، یا ٹیکس پیئر کی بات نہیں سنی جاتی، تو ٹیکس پیئر کہتا میں نے جو بات کی انہوں نے وہی فیصلہ کیا ہے. اب اس کا اب نیا ایگزسٹنگ لا میں یہ ہوا ہے کہ نیوٹرل بندے ہیں، لیکن 3 میں سے اچھا یہ بھی ایک چیز سوری میں بتانا بھول گیا کہ یہ اگر ڈسپیوٹ ہو جائے 3 ممبر آپس میں تو جو میجورٹی ڈیسیژن ہے وہ پریویل کرے گا، یعنی کہ 3 میں سے 2 بندوں کا فیصلہ کرنا ضروری ہے. تو دیٹس دی چیف کمشنر نارملی سمجھ آتا ہے، اس میں تو اپنی بات نہیں کرنی، میں کہوں گا میری بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن باقی 2 بندے تو بائنڈنگ نہیں ہے نا. تو جج صاحب اور چارٹرڈ اکاؤنٹ جو کہ ٹیکس پیئر کا بندہ 2 اگر مل کے فیصلہ کر دیں کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر بائنڈنگ ہو جائے گا تیسرے کے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ میجورٹی ووٹ ہے، تو یہ نہیں کہ وہ کہ میں نہیں مانتا تو پھر یونانیمس ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، میجورٹی ووٹ کی ضرورت ہے. ان کیسز میں زیادہ تر میں یہ میرے لیے حیرانی والی بات تھی کہ یونانیمس ڈیسیژن ہو گئے، میجورٹی ووٹ نہیں ہوا ہے، کچھ ایسے بھی لیکن زیادہ تر میں ایف بی آر نے ساتھ مل کے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے کر دیتے ہیں کوئی بات، یہ ایک اچھی چیز ہے. بہرحال میجورٹی ڈیسیژن ہے، بائنڈنگ نہیں ہے کہ ایک اگر نہیں بھی مانتا کوئی بات نہیں، 2 کا ہونا ضروری ہے. جی آگے چلیے. اچھا اب یہ کہ آپ پرسنٹ میں یہ بات کہنا چاہوں وہی چیز میں نے جو بتائی ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی پچھلے لا میں تھا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کوئی بھی ہم ہی خود ہی کر لیتے، اب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا دیٹ ول بی نامینیٹڈ بائی دی ٹیکس پیئر، یہ میں نے ریڈ پہ رکھا ہوا ہے، یا وہ ٹیکس پیئر نے اس کو کرنا ہے، یہ ایک اچھی ہے. پھر ان کی اس کو صوبدید دے دی کہ آپ یہ 10 لوگوں میں سے کوئی کر دو، کوئی تو ملے گا، کوئی ریٹائرڈ افسر مل جائے گا، کوئی وکیل مل جائے گا، کوئی سی اے سی سی اے، کچھ بھی نہ ہوگا، چیمبر کا بندہ تو ہے نا، چیمبر کا تو آپ ہی کا بندہ ہوگا، تو میں اسی سے لیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی میری بات نہیں سننے والا تو چیمبر سے لیں گے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے، انہوں نے نا ویرائٹی دے دی کہ 8-10 اس ٹائپ کے لوگوں میں سے کوئی بھی لے، یہ ایک اچھی چیز. اچھا آگے چلیے. اچھا پہلے کوئی پیرنٹ اماؤنٹ نہیں تھی، یہ آپ 50 ملین آ گئی. ایف بی آر کا خیال یہ تھا کہ یہ پتہ نہیں کتنی سکسیس ہوتی ہے، کیونکہ پہلے والی ہم سکسیسفل ہو نہیں سکتی تھی. ایسا کرتے ہیں کہ بڑے ٹیکس پیئر کو لے آتے ہیں تو ان میں سے کچھ آئی جائیں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا سکسیسفل ہو جائے گا. اب وہ مانیٹری لمٹ کو ٹیکس پیئر نے بہت ساری اپلیکیشن دی ہوئی ہے، ٹیکس بار اگلے دن آئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی لکھ دیا ہے کم کریں. ایف پی آر اسے نہیں کرنا، کہتا ہماری کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم سے پہلے نہیں ہو رہے 20 ملین والے. تو اب میرا خیال ہے کہ یہ شاید اس کو براڈن کریں گے اور یا تو ججز کو مزید لائیں گے، کیونکہ ریٹائر جج کو ان سے کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، یا پھر شاید کسی اور لیول پہ اس کو انکریز جیسے اس کا والیوم بڑھانا چاہ رہے ہیں، اس کی سکسیس کی دیکھ کے ان کو شاید بڑھائیں گے، یا اس کو شاید ابھی تو صرف لاہور لیول پہ ہی ہو رہا ہے، میں بھی کہیں گجرانوالہ سیالکوٹ یہاں بھی کسی سینئر بندے کو نامنیٹ کر دیں، یہ بھی پاسبلٹی ہے. ایسا مدد نیوٹرل اور آپ اور ہم لوگ سارے اس پہ ایگری کرتے ہیں، یہ بھی ایک ہے. لیکن ابھی فی الحال ان کے پاس لوگ بہت تھوڑے ہیں، 3-4 ججز ہیں، تو وہ آتے ہی نہیں، وہ کہتے نہیں ہم نے بس روٹین میں ہی کام کرنا ہے، ہفتے میں 1 یا 2 کر لیں.
میں نے کافی جگہ پہ کیا تو انہوں نے ریفیوز کر کے لینے سے کہتے نہیں میں آرام سے کروں. پھر تو ابھی جسٹ خواجہ فاروق سعید صاحب ان کو بھی ریکویسٹ کی ہے, وہ ہفتے میں 1 یا 2 ADRC کرتے ہیں. ہمارے پاس ADRC کم از کم 15 ہفتے تھے. وہ لاہور بیس کی کراچی لاہور ہو رہا ہے, گجرا والا سیالکوٹ فیصلہ آباد میں نہیں ہو رہی ہے. اور یہ پاسبلٹی ہے کہ یہاں بھی کروائی جائے, کیونکہ لوگ جو گجرا والا کے ہیں ان کی کاسٹ آنا جانا میں بھی اگر فرض کو 4 پیشی میں لگیں 4 چکر تو پڑ گئے. تو کہتے ہیں جسٹس ایٹ ڈور اسٹیپ والی بات بھی ہم ابھی ہو رہی ہے. تو اس بجٹ میں آپ لوگ بھی ضرور ریکمینڈ کریں جو آپ کی ریکمینڈیشن ہے, ہم تو کر ہی رہے. تو یہ بھی اس کو میرا خیال ایکسپینڈ کرنا چاہیے اور اچھی چیز ہے. تو آگے یہ تھا کہ آپ 90 days تھے, آپ انہوں نے ریڈیوس کر دیے 2 مہینے, 45 دن میں فیصلہ کرنا ہے which is extendable for 15 days, 60 دن, 20 دن میں نہیں لگتا, 20 دن میں فیصلہ ہو جاتا ہے. اور آلموسٹ فیصلہ ہو گئے. جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے پہلے فیصلے ہیں ججز کو پتہ ہی ہوتے ہیں, وہ فیصلے سامنے رکھ دیتے ہیں. اگر محکمے کے خلاف وہ کہتے تھے فیصلے ہو گئے ہیں اب کیوں لٹیگیشن کر رہے ہیں, محکمہ مان لیتا چلے ٹھیک ہے. اگر ٹیکس پیئر کے خلاف ہے وہ بھی بتا دیتا تو آسان بہت ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں اس کے فیصلے ہو گئے تو آپ کائنڈلی یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے بات ماننی ہے کہ میں ڈیزالو کر دوں. وہ کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے جس کو فیصلہ. میجورٹی کیسز میں جس میں گیا ہوں وہ جج پہلے ہی کنوینس ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کیا ہے. اس کے بعد لٹیگیشن میں کوئی فائدہ نہیں, اس کو دیکھ لیں آپ نے ماننا ہے یا اگر لٹیگیشن چلتی رہے. ٹیکس پہ نارملی اس پہ مان لیں. ایک ٹیکس پہ ایسا بھی تھا مجھے یاد ہے جنہوں نے کمپنی سیل کرنی تھی, ان کے کچھ ریفنڈ سے FBR کے پاس, یہ مجھے خود کو ٹیکس پہ بھی بتا رہے تھے, سے گجرا والی کمپنی ہے جس نے آگے کسی اور کو سیل کر دی. تو اب وہ لٹیگیشن میں تھا تو کمپنی سیل نہیں ہو رہی تھی. اس نے کہا کہ میں ADRC میں جاتا ہوں, اس کے کچھ تھے 100 ملین کے ریفنڈس. تو کمپنی جس کو سیل کرنی تھی وہ کہتا تمہارے 100 ملین کے ریفنڈ میں تمہارے ایسٹ میں نہیں گنتا, اس لیے کہ تو لٹیگیشن میں ہے, ہو سکتا ہے میرے خلاف فیصلہ ہو جائے. وہ ADRC میں آگے اس نے کہا کہ چلے فیصلہ کر رہے ہیں. وہ بعد محکمے کے ساتھ میل بنا کے اس کا کچھ 70 ملین کا ریفنڈ بچا. اس نے کہا یہی مجھے وہ محکمے کے ساتھ 70 ملین ADRC میں کرایا اور بعد میں کمپنی 70 ملین ایسٹ کے ساتھ بیچ دی. وہ کہتا 30 ملین کا مجھے لاس اس لیے نہیں ہے کہ میری لٹیگیشن کا پتہ نہیں 10 سال کی جانے نہیں چھوڑی, پھر بار محکمے نے پیسے دے رہے ہیں نہیں دے رہے. تو یہ اچھی چیزیں بھی ہیں کہ مجھے کچھ دن پہلے کمپنی کے جو CEO تھے وہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے آگے کسی کو سیل کرنے کو کر دیا ملٹی نیشنل کمپنی. تو یہ فائدے کی چیز بھی ہے, ساری اس طرح نہیں تھا آگے چلیے. اچھا یہ پہلے وہ مانتا نہیں تھا, آپ جو بھی ہوگی ڈیسیجن وہ آپ کے بائنڈنگ ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا. میں نے پہلے بتایا آگے چلیے. اچھا SOP ہو ٹھیک. تو مین نے چیزیں بتا دی, سمری بتا دوں کہ 50 ملین اینڈ ابو بائنڈنگ ہے آپ کے, آپ لوگوں کی بائنڈنگ ہے. نمبر 2 3 لوگ ہوں گے ہیڈڈ بائی جج صاحب اور ایک آپ کا ایک ممبر ہے, اور 60 دن اس نے فیصلہ کرنا ہے. لٹیگیشن آپ نے وڈرا کر, یہ ٹوٹل سمری تھی. 50 ملین کہہ رہے ہیں نہیں ٹیکس سوری 50 ملین ٹیکس ڈسپیوٹڈ مو ٹیکس سیل کچھ بھی نہیں, 50 ملین ٹیکس یا ریفنڈ وہ بھی ڈسپیوٹڈ. یہ ٹیکس کی بات سوری میں ٹیکس کی بات کر رہا ہوں. انکم ٹیکس سیل ٹیکس یا FD 50. جی شکریہ ارشد صاحب. یقیناً ADRC جو آپ کا نے بنایا اس میں میں سمجھتا ہوں 33% تو اختیارات ملے چلو سچی کو بھی, اور دوسرا جو تناؤ رہتا ہے FBR اور ٹیکس پے کے درمیان اس میں انشاءاللہ کمی آئے گی, جو چیمبر کا بھی رول ہو سکتا ہے اس میں. تو مزید بات انشاءاللہ اینڈ پہ میں کروں گا. ابھی میں موقع دیتا ہوں جناب قاسم علی صاحب کو بات کریں. جی السلام علیکم. جی قاسم علی فارمر پریزیڈنٹ ضلع اچھے گا. میرے خیال جو اسکیم ہے اس کی کامیابی کی وجہ وہ یہی ہے کہ آپ اپرچونیٹی جو ہے وہ ایکولی مل رہی ہے کہ آپ کا اپنا ریپرزینٹیو ہوگا اور فرنٹ پہ پوسٹ کرنے والے چیف صاحب ہوں گے. تو جو تھرڈ پارٹی ہے وہ نیوٹرل آ گئی ہے, تو میرا اس کی جو پرسنٹیج ہے نا وہ بہتر اسی وجہ سے ہے. ایک بات تھوڑا سا وہاں سے ہی آپ نے کہا کہ جب آپ ہائی کورٹ سے واپس آئیں گے تو آپ لکھ کے لے کے آئیں گے, اگر آپ کے اگینسٹ ہے تو آپ دوبارہ اپیل پہ جا سکتے ہیں. وہ اس میں یہ تھا کہ میں ایک کیس کی بات کروں. ویسے تو آپ پہ ڈیسیژن بائنڈنگ ہے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فنڈامنٹل پرنسپل وائلیٹ ہو گیا, کیونکہ ہائی کورٹ تو ہم سے بائنڈنگ نہیں ہے, ہائی کورٹ پہ تو ہم لوگ بائنڈنگ نہیں ہے. آرٹیکل 199 ہے
اس میں ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ کسی بندے کا کہتا ہے لیٹس سے کہ ایک آپ کہتے ہیں کہ میرا فرض کریں کہ ریفنڈ تھا وہ جرمن میں مینوفیکچرر ہوں اور محکمہ کہتا ہے کہ مینوفیکچرر نہیں ہے لیکن اے ڈی آر سی میں کسی وجہ سے فیصلہ آپ کے خلاف ہو گیا آپ نے بائنڈنگ کا مان لیتے ہیں لیکن آپ کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے ہائی کورٹ میں جانے کا وہ وائلیٹ نہیں ہوا وہ آپ کا وہ اویلیبل ہے ہائی کورٹ پہ اے ڈی آر سی بائنڈنگ نہیں ہے وہ انڈیپینڈنٹ فورم ہے تو آپ وائلیٹ چارج آپ کہتے ہیں کہ اے ڈی آر سی وہ جو فائنڈنگ ہے جو آپ نے دی ہے وہ فیکٹس کی بیس بھی غلط ہے ڈپارٹمنٹ بھی جا سکتا ہے ڈپارٹمنٹ بھی جا سکتا ہے لیکن وہ امپلیمنٹ کرنے کے بعد میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ امپلیمنٹ بائنڈنگ ہے امپلیمنٹیشن بائنڈنگ ہے لیکن بعد میں آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اس میں کچھ کیسز میں ہوا ہے بہت ریئر کیس ہے کیونکہ دونوں جو ٹیکس پیئرس ہیں ٹیکس پیئر بھی جو ڈپارٹمنٹ بھی جب ایمیکیبلی فیصلہ کر دیں گے کہ جی میں نے جانا ہے اس پہ تو بہت ریئر کیس میں ہوتا ہے کہ جس میں جائیں اس کیس میں بھی یہ جس میں خود میں پارٹی تھا اس لیے مجھے پتا ہے اس کیس میں بھی جج صاحب نے کہا کہ آپ جائیں لیکن اس کو ضرورت نہیں پڑی پھر ایک اور کیس میں ان کا ڈسپیوٹ ہوا تو وہ پھر ٹریبونل چلے گئے ٹریبونل ان کے ہاتھ میں فیصلہ ہوتا ہے انہوں نے خیال تھا کہ ہمارا کیس اسٹرانگ ہے لیکن ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ اے ڈی آر سی مجھ پہ تو بائنڈنگ نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو میرے پاس آ سکتے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اگر آپ چاہیں تو ہائی کورٹ اے ڈی آر سی کے انڈر تو نہیں تو آپ جا سکتے ہیں بالکل ختم نہیں ہو جاتا وہ تب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں میرے ساتھ زیادتی کر دی انہوں نے جب مل گئے سارے چلے چیمبر والا بندہ ان کے ساتھ مل گیا یہی ایک پھر وہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 199 میں وہ ریٹ میں جا سکتا ہے لیکن میں نے ابھی تک یہ کیس بھی نہیں دیکھا جس میں وہ ریٹ میں آیا ہوگا وہ کہتا ہے ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ جج صاحب ہوتے ہیں نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں جیسے سر نے بات کی کہ نیوٹرل لوگ ہیں وہ کیسے پاسبل ہے کہ دو بندے ایک بالکل سیدھی سامنے کی بات کو خلاف کرتے ضرورت نہیں نہ ہوتی ہائی کورٹ کا جج ہے وہ سارا اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے وہ گزر کے آئے ہوتے ہیں ان کے لیے ضرورت ہی نہیں کہ باعث ہونے کی ایف ڈی آر کیوں باعث کرے گا تو میں نے اتنے زیادہ کیس دیکھے ہیں میں کیوں بتا رہا ہوں کہ ایف ڈی آر کی اتنی بڑی تعداد میں کیوں لوگ پاگل تو نہیں ہے وہ دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ فیسلٹی ہو رہی ہے لیکن 23 اور 180 بلین کا فرق ہی بہت زیادہ ہے اس لیے میجورٹی لوگ اس کو آپٹ کر رہے ہیں جی جناب سب سے پہلے سر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اور جو یہ اے ڈی آر سی پالیسی ہے نہایت ہی قابل ستائش ہے ہمارے زیادہ تر ٹیکس پیئر کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا کیا معاملات ہیں وہ کرے رہتے ہیں تو سر اگر یہ پالیسیز ہماری سول کورٹ میں بھی آ رہی ہے کہ بہت سارے معاملات ہی ختم ہوتے ہیں جرائم ہی ختم ہو جاتے ہیں میں اس کو بڑا اپریشیٹ کروں گا سر اس کے ساتھ ساتھ میرا آپ سر ہمارا ایک چھوٹا سا معاملہ ہے کہ ہم کمرشل مالکوں میں زیادہ تر کمرشل امپورٹر تو فرض کریں کسی امپورٹر نے پچھلے سال 1 کروڑ کی امپورٹ کی ہے وہ جتنا انکم ٹیکس بنتا ہے وہ لاہر اپنے دے گا اگر اس نے زیادہ کر لیا ہے تو زیادہ دے گا تو ہمیں ہر 3 مہینے بعد 147 کے تحت لیٹر آ جاتا ہے کہ آپ کا پچھلے سال یا کوارٹرلی یہ انکم ٹیکس تھا تو آپ ایڈوانس ٹیکس دینا تو سر یہ صورت حال ہم ہر 3 مہینے بعد ہمارے جو امپورٹر کرتے ہیں تو ایف بی آر میں بڑی دفعہ لیٹر لکھ کے دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ آٹو سسٹم میں جنریٹ ہو جاتا ہے تو چلیں یہ جنریٹ ہو بھی جاتا ہے تو ہمارے تک نہ پہنچے تو ہمارے لوگ نا سر بہت پریشان ہو جاتے ہیں یہ ایسوسیشن کی طرف سے لیٹر ہم نے یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری چونکہ یہ سسٹم ہے کا کہ اور یہ صحیح بات ہے کہ آٹومیٹک ہے یعنی کہ وہ کرتا ہی یہ ہے کہ ایڈوانس ٹیکس کی اسکیم کیا ہے کہ جی پچھلے سال انڈیویجول کیس میں ہوتا ہے کہ پچھلے سال جتنا آپ نے ٹیکس دیا اس کو وہ 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے سر آپ کو ہر کوارٹر کا کہتے لیٹ سے 100 روپیہ دیا تھا وہ کہے گا جی 25 روپئے فرسٹ کوارٹر میں لے دیں سیکنڈ میں دے دیں وہ آٹو جنریٹ کر دیتا ہے لیکن آپ کے پاس 147 سال کے اندر اس میں آپ کو آپشن دے دیا گیا کہ آپ اس کو چاہیں تو آپ اپنی
जो रिटर्न है सॉरी अपनी एस्टिमेट को रिवाइज कर सकते हैं। मसलन मैं पर्सनली भी अपने ख़ानदान की रिटर्न लाइन फाइल करता हूँ, टैक्स में बंदा आया फंस गया उसने ही करनी आपके भी इसमें हो गई। तो जिन्होंने पिछले साल टैक्स किया था उनको भी सबको नोटिस आते हैं, और मैं भी क्या करता हूँ कि उनके इस साल का बता देता हूँ। जैसे पिछले साल एक बड़ा सिंपल मैं बताता हूँ कि जिन लोगों ने बैंक में पैसे भरे थे पिछले साल 2024 के बाद रेट आए, उनके प्रॉफिट एंड डेट जिसको हम कहते हैं ज्यादा आए थे। फर्ज करो किसी को 1 लाख रुपया आ गया, 2 लाख आ गया, इस साल रेट है, पिछले साल था 18% भी मिलता था, 15 भी, अब की रेट है 5%। उन सब के प्रॉफिट गिर गया तो उनको नोटिस आएंगे। तो मैंने उनके रिप्लाई बनाए हैं कि जी आपने तो दिया था पिछले साल नेट से 10 लाख, अभी आप 1 लाख दे रहे हैं, तो आपने तो 2.5 लाख देना था क्वार्टर का। तो फिर हमने रिप्लाई बनाए हैं कि भाई इसलिए मैंने एडवांस टैक्स नहीं देना कि इस दफा प्रॉफिट आ ही नहीं रहा, प्रॉफिट का रेट ही गिर गया। आपकी बात सही है कि आप कहते हैं नोटिस ही जनरेट नहीं होना चाहिए। इतने इस लेवल पर इसलिए पहुंचे कि ना हम आपस में बैंक कनेक्टेड है कि एफडीआर का अफसर नहीं देख सकता कि बैंक में पैसे कितने, हमें नहीं पता, देखना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, यूज भी हो सकती है, इसलिए एफडीआर कुछ पता नहीं, वो एस्टिमेट आपसे मांगता है। आप ये कह रहे हैं नोटिस आएगी सर, कमर्शियल मोटर को तो नहीं ना आना चाहिए, जो बोर्ड के ऊपर ही सारा कुछ देके आता है, वो कनेक्टेड नहीं है। हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो जो सिस्टम जनरेट कर रहा है वो डिफरेंट है, वो पिछले साल को देख रहा है, आज की आपकी रिटर्न नहीं देख रहा। सही कह रहे हैं, हमने ले लिया, मुझे समझ आया इस बात की। मैंने भी खाने सुनी अपने खानदान से कि ये तुम किस तरह का टैक्स वाले हो, तुम्हें तो पता है कि रेट कम हो गया 5%, तो क्यों नहीं है आपस में कैलकुलेट करके बात करा। सही कह रहे हैं। जो हमारे जी जब एफडीआर की तरफ से कॉल आती है तो वो आता तो वैसे ही करता है, एफडीआर की तरफ से कॉल आती है, मानो तो लोग इनको कहते हो दोनों के मुकाबला की इनकी एडवांस बैंक से यार हम तो नहीं डरते हैं वैसे यार, आप कहना नहीं एफडीआर का नाम ही ये है ना कि कॉल आ रही है, काम हो गया, वकील ने अपनी जो भी आपने शख्सी है वो मारेगा। ये आप नोट कर लिए, आपसे बात समझ आती है, इंशाल्लाह फॉरवर्ड करते हैं। जी कोई दो क्वेश्चन मैं का हमने ना आरटीओ और चेंबर कर ले। ये आपके साथ बड़ी अच्छी बात है। हमने एक ऑलरेडी डीआरसी बनाई है, ये भी हमने टैक्स बार के पास से क्रिएट किया कि एक बात हुई थी तो उसके बाद हमने बनाई, लेकिन उसमें आपकी एक बात सही है कि चेंबर के लेवल पे नहीं हो सकती है। तो अगर मैं तकलीफ आप बात ही रहते हैं, मैं तो आपके साथ होना ही है, आपकी दफा हम भी तो आप आ जाएं, आपसे मैं बात करूँगा। तो बड़ी अच्छी हमने टैक्स बार के साथ ऐसी ही एक कमेटी बना रही है, तो हम क्योंकि ये बात वही थी कि यार इसका मतलब है कि 5 करोड़ टैक्स बुलवाना ही पड़ेगा ना उसके लिए, तो वो तो सारे तो कोई काबिल ही नहीं होते, कुछ 10 लाख वाला 1 लाख वाला भी होता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, तो मैं चीफ साहब से बात कर लूँगा। इसी तरह एग्जैक्टली ऐसे ही हम कर लेते हैं, चेंबर से भी ले लेते हैं, चेंबर से भी बड़ी अच्छी बात है। तो हम आरटीओ पिछला वाला चेंबर बैठ रहा जी जी हमने टैक्स बार के साथ बनाई हुई जा रही है, बड़ा अच्छा काम चल रहा है, बनाई है बनाई है, लेकिन हाँ बिल्कुल टैक्स बार पास तो उतने एंटीएन नहीं होंगे जितने मेरे पास यहाँ हमारे अदारे के पास, तो आप लाजमी प्लान करने करते हैं, ये भी करते हैं, ये करते हैं। आप किसी लोग तशरीफ ले आए, तो बैठ के बहुत अच्छी बहुत अच्छी जी को मजीद बात करना चाहे तो दोस्त बात करना चाहे टैक्स का मतलब जी नहीं जी बहुत शुक्रिया सब तक साहब सीसी लाए और कमिश्नर साहब का भी जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब का, ये सारे दोस्त आए, ये बड़े कीमती लोग हैं, चल के आगे हैं, वरना ये बुलाते ही आते काम ही। तो जैसे हीरा साहब ने कहा जी फोन पे जान निकल जाती है, तो
तो भाई डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग टैक्स देते हैं, इन्होंने को अपनी जेब में नहीं रखना होता है, गवर्नमेंट तो चलेगी, टैक्स देने से चलेगी। मेरे मुल्क में ये रिवाज है कि टैक्स बचाया जाए, तो टैक्स एक पैसे का नाम है, एक दौलत का नाम है। ये सर बात ये है कि जो टैक्स पे रहे हैं हम इस मुल्क में, ये जो हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती गवर्नमेंट के इदारों से, ये एक बड़ा सीन है, इस पर भी काम होना चाहिए। हाँ, कि जो है ना एक कारोबारी लोग हैं हम और सारे टैक्स दे रहे हैं, कोई कम दे रहा है कोई ज़्यादा दे रहा है, ये एक अलग बात है, लेकिन एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि यार हर एक बंदे के साथ दूसरे जो लोग हैं नॉन टैक्स पे जो उनके साथ हमें गलती किया हुआ है, इसको इस पर भी ज़रा काम होना चाहिए, इसको भी ज़रा नेशनल लेवल पे तो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया था और वो अवार्ड भी दिए थे। मतलब इज्जत की बात है कि मखलूक देख के आपके पास आया वो, और गार आप भाई हैं सारे, तो डार साहब ने तो हमें अफतारी भी खिलाई है, तो और क्रिकेट मैच भी खेल रहे हैं, ठीक है, हम उनको जीतने भी नहीं देते। आपके दिल दोनों मोहब्बत है तो है, ये तो आपके साथ देखिए लास्ट टाइम हमने कहा चेंबर को भी शामिल करें, तो जो ADRC बात थी वो भी हम ये करें, जो हमारे लेवल पे इंशाल्लाह वो तो हम बड़ी, क्योंकि आप और हम एक ही चीज़ है, सिर्फ साइड का फर्क है, आप हैं तो हम हैं, आप नहीं होंगे तो टैक्स भी नहीं होगा और ऑफिसर भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये तो आप एक ही चीज़ है, इंडस्ट्री चलेगी, टैक्स है बाय प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री ने चलना है टैक्स ने आना है, इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो हम तो कभी ख्वाबों में भी नहीं रहेंगे। ये तो समझने की बात है कि आपकी वजह से हमारी एग्जिस्टेंस है और बजाय पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस इसी वजह से ही है। तो ये बात सही है, नेशनल लेवल पे भी इंशाल्लाह हम भी रिकमेंड करेंगे, हमने टैक्स बार को भी कहा है कि आप ये लिख के दें कि नेशनल अवार्ड होना चाहिए, जैसे हाईएस्ट लेवल का एक्टिवा दे रहा है गुजरावाला में भी हम इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करेंगे, जो हाईएस्ट टैक्स पेयर्स है उनको हम अवार्ड इंशाल्लाह जरूर करेंगे। मैं ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन मिलने से पता लगता है, तो ये हम ये दोनों चीज़ें ना जो आपने पहले भी डिस्कस किया आइडिया, ये तो जरूर करना चाहिए, हम प्लान कर लेते हैं और इसको इंशाल्लाह मई में ही हुई एप्लीकेबल, ठीक है। इनको साथ लेके आए हमारे 3-4 बनाए ला के इतना ना, और सीढ़ी मेरा सेकंड फ्लोर पे चढ़ाए दो अदरवाइज जी इंशाल्लाह ये टैक्स का खौफ जी वो जैसे कमिश्नर साहब को चल के आए हैं, कोई तकलीफ हो तो चैम्बर भी आपके साथ है। कमिश्नर साहब ने जैसे फरमाया कि खौफ उतारे, ये खौफ उतारने के लिए हमारे पास आए हैं। यकीनन इनके पास इख्तियारात तो 302 के भी हैं, वो कोई शक नहीं है, सील कर देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जनाब माजिद साहब इंतहाई काम करने वाले कमिश्नर हैं, इनकी तारीफ की जाती है। गए बगए जितने भी लायक हैं वहाँ भी बैठे इनकी तारीफ की जाती है, और मान साहब भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं समझता हूँ कि माजिद साहब के साथ ये बात ना करें, ये इंतहाई काम करने वाले और बड़े मिलनसार माशाल्लाह कमिश्नर है। अल्लाह इनको जुदा दे जी। मैं आपकी यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ऑफिसर की हमें FBI में भी ज़रूरत है, पूरे मुल्क में ज़रूरत है। अल्लाह इनका हामी नासर हो। हम इनको एक शीट पेश करेंगे और फिर उसके बाद चाय कर। शुक्रिया जी।